الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هب لي أمتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وواظب الصلاة والسلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اس طرح کا وہ اور خوبصورت ہوگا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم یوں محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ارے کہکشاں راہ گزر، چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور ان کی آمد کے پیامی میں صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں لب پر، لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق کی گئی ہے سید حامد علی شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ حضرت لبیک پاکستان سیکل آباد عزت و شرفوں کے لائق محترم المقام مفتی محمد عامر جاوید الطیفی صاحب عزت و شرفوں کے لائق محترم المقام حضرت علامہ مولانا عابد جاوید جلال صاحب محترم المقام جناب علامہ ابراز صاحب دیگر علماء کرام افسران شیری گسان سفرہ اعظام دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگ کو عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ فضل اور احسان ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی اپنی بخشش کا سما کرنے کے لیے ماہ میلاد مصطفیٰ عطا فرمایا، اور پھر اس خاص مہینے میں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ اور جو قبلہ مفتی صاحب کا بیان تھا، میں چند لفظوں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی اور غلام بنایا۔ پھر اس پہ ایک اور فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جماعت سے پیدا فرمایا، وہ جماعت کے جو حضور کی بھی غلام ہے، حضور کے در والوں کی بھی غلام ہے، حضور کے گھر والوں کی بھی غلام ہے۔ سب کو سلام عقیدت ہے، اور یہ سلام عقیدت پیش کرتے چلے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے اعزاز کتنے ملنے ہیں۔ ایمان والوں، میں اور آپ شکر نہیں بجا لا سکتے، یہ تو اپنی حیثیت ہے، اپنی استطاعت ہے، جتنی رب نے توفیق دی ہے، ہر کوئی اس کے مطابق جشن مناتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے، کس چیز کی دعا ہے؟ اب دیکھیں نا، کاش میں اور آپ یہ جملہ سمجھ جائیں کہ ایک نبی ہو اور نبی ہو کے دعا مانگے، باری تعالیٰ کاش تو نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہوتا۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے جو پھر مانگے ملا ہے؟ میں اور آپ کہاں دعا کی ہے، کہاں التجا کی ہے؟ کوئی دعا نہیں، کوئی التجا نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی گڑ گڑانا نہیں، فقط رب کا فضل اور احسان ہوا، مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ آپ کو قبلہ مفتی صاحب سمجھا رہے تھے یہ جو شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، یہ فقط صدقہ مصطفیٰ نہیں بگاڑی جاتی، یہ جو ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھروں پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ فقط صدقہ مصطفیٰ نہیں ہوتی۔
ارے میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آپ اٹھائیے کتب کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا ہے تو فقط صدقہ مصطفیٰ قبول کیا گیا ہے۔ طوفان نوح میں اگر کشتی نوح کو کنارہ ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ملا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں آج آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ گلو گلزار ہو گئی ہے، نارے نمرود ٹھنڈی پڑ گئی اور سلامتی والی بن گئی اللہ کے حکم سے۔ بنی ہے فقط اس لیے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ نبی اللہ علیہ السلام کے نرم ملائم گلے کو اگر چھری کاٹنے سے انکار کر دیتی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ فقط صدقہ مصطفیٰ، جس کو جو عظمت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے اور جب بھی ملی ہے فقط صدقہ مصطفیٰ ملی۔ آپ سنیں نا علماء سے اور پوچھیں کہ ابو بکر صدیق کی کیا حیثیت ہے کہ تاجدار صداقت بنے ہیں؟ فقط میرے اور آپ کے آقا کی عظمت و شان کا صدقہ۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ اٹھائیں کتب کو، آپ کو پتہ چلے گا۔ قبلہ آپ کو بتا رہے تھے وسیلے کے بارے میں، آقا کی عظمتیں وراء الوراء ہیں، آقا کی شانیں وراء الوراء ہیں۔ توحید کا درس دیتے ہو، ہمارے آقا و مولا کو توحید لے کے آئے ہیں، حضور سے زیادہ بھی کوئی توحید جانتا ہے، لیکن آقا نے رب سے دعا مانگی ہے، باری تعالیٰ تیرے دین کا کام کرنا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں عمر عطا کیا جائے۔ اب کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ نے کہا ہے رب سے مانگا جائے، تو آپ رب سے مانگے کہ باری تعالیٰ دین تیرے کو قوت چاہیے تو قوت عطا فرما دے۔ آپ عمر کو مانگ رہے ہیں تو آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں رب سے دعا مانگی جاتی ہے اور ان کے بندوں کا وسیلہ طلب کیا جاتا ہے، باری تعالیٰ دین کو قوت عطا فرما لیکن عمر کے صدقے سے عطا فرما۔ اچھا پھر رب بھی نہیں کہتا، آقا تشریف فرما ہے، جبریل آئے روز آتے ہیں، جبریل بھائی لے کے آ جاتے، محبوب کیا دعا مانگی ہے؟ کیا عمر مدد کرے گا دین کی یا خدا مدد کرے گا؟ خدا نے مدد کرنی ہے، خدا سے مدد مانگی جائے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو عمر عطا کر کے بتایا ہے کہ محبوب تیرا ماننا بھی ٹھیک ہے، تیرا مجھ سے طلب کرنا بھی ٹھیک ہے، اور پھر میرا عطا کرنا بھی بڑا ہی ٹھیک ہے۔ پھر جب حضرت عمر مل جاتے ہیں، آقا کی دعا پوری ہو جاتی ہے، پھر توحید کے پیکر باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا آپ سچے نبی نہیں، سچا نبی ہوں، قرآن سچی کتاب نہیں، سچی کتاب ہے، اللہ سچا خدا نہیں، سچا خدا ہے۔ پھر آج کے بعد یہاں دار ارقم میں چھپ کے عبادت نہیں ہوگی بلکہ بیت اللہ میں علل اعلان عبادت کی جائے گی۔ آج کہتے ہیں کہ آپ نے پھر آگے چلے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت سب سے بڑا، اللہ رب العزت ہے نا، اسے توحید بڑی پسند ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بتائے شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں وحدانیت کا اعلان کیا تو کیسے کیا؟ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی تو فرمایا جا سکتا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کل پہلے کہہ کے اس بات کو ثابت کر دیا، ارے خدا کی وحدانیت بعد میں ماننی ہے، پہلے میرے محبوب کی زبان پہ اعتبار ہونا بڑا لازمی ہے۔ پہلے محبوب کی عظمت پہ قربان چلا جا۔ میں وہ روایت بڑی طویل ہے، اس طرف گیا تو وقت بڑا آگے چلا جائے گا، میں فقط اشارہ کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، ہم نے دیکھا آقا کی خدمت ایک بندہ آ گیا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، کالی داڑھی ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھا ہوا نہیں، پتہ چلتا ہے جان ہے، دور سے آیا ہوگا، لیکن قریب آ کے بیٹھا تو پتہ چلا کہ اس کے جسم پہ کوئی گرد غبار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چہرہ بڑا صاف ہے، اگر دور سے آیا ہوتا تو پرانے ادوار ہیں، اونٹ پہ سواری ہے، گھوڑے پہ سواری ہے، جسم پہ گرد و غبار ہونی چاہیے تھی، لیکن جسم کو بڑا صاف دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قریب سے آیا ہوگا۔ کسی شچو پنج میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ سوال کرتا ہے آقا بتائیے نا اسلام کیا ہے؟ جب سوال کیا تو ہم تڑپے کہ یہ جو بندہ ہے انجان ہوگا، پہلی مرتبہ تو پوچھنے آیا ہے کہ آقا اسلام کیا ہے۔ آقا نے جواب دیا
تو آگے سے وہ بندہ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آقا آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ کافر پریشان ہو گئے، اگر پتہ تھا تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا، اگر پوچھ لیا ہے تو اسلام کی دلیل مانگ، اس پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے صدقت یا رسول اللہ؟ اچھا ایمان کیا ہے؟ احسان کی تعریف پوچھی گئی، قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ بندہ چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں سوال کھٹکتا رہا، یار آج پوچھنے کون آیا؟ کہا تھوڑی دیر گزری، میرے غیب دان نبی نے میرے دل کی کیفیت کو جان کے مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو کون آیا تھا؟ آقا آپ بہتر جانے، آپ کا خدا بہتر جانے۔ آقا نے فرمایا عمر یہ جبریل تھے، تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے۔ اچھا محدثین نے کلام کیا، اگر جبریل آئے تھے اور اسلام سکھانے آئے تھے تو جبریل کو چاہیے تھا مسجد میں آتے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کو کہتے قریب قریب ہو جاؤ، دین کی باتیں بھی جانی۔ آج دین سیکھا سکھایا جانا ہے، ذرا قریب قریب ہو جائے، مجمع لگایا جائے اور مجلس لگائی جائے اور بیٹھا جائے، لیکن کہا نہیں، جبریل آئے، سوال آقا سے کیا، جواب لیا، پھر تصدیق کی۔ جبریل بتانا چاہتے تھے، ارے جبریل ساری زندگی کہتا رہے یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، قیامت اس وقت قائم ہوگی، کوئی مانے گا نہیں، اسلام تب بنے گا جب زبان مصطفیٰ سے نکلے گا۔